السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹرپول۔ انٹرپول کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ انٹرپول بیسیکلی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، انٹرنیشنل پولیس، جسے شارٹ فارم میں انٹرپول کہا جاتا ہے۔ اس کا مکمل نام ICPO ہے، یعنی کہ انٹرنیشنل کرمنل پولیس آرگنائزیشن۔ انٹرپول بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ پوری دنیا کے ممالک جو ہیں ان کا آپس میں ایک کنیکشن ہو، تاکہ مجرموں کے حوالے سے ایک دوسرے کو معلومات دی جا سکے اور ان کو گرفتار کیا جا سکے۔ اگر کوئی شخص کسی ملک میں جرم کرتا ہے اور وہ چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، تو اس ملک کی پولیس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو دوسرے ملک میں جا کے گرفتار کرے۔ فار ایگزامپل پاکستان میں اگر کوئی شخص جرم کر کے لندن چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد پاکستانی پولیس تو اب لندن جا کے اس کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ انٹرپول جو ہے اس کے انڈر جتنے ممالک بھی ہیں، تو جس ملک میں کوئی مجرم موجود ہوگا تو وہاں کا جو ادارہ ہوگا وہ اسے پاکستانی پولیس کے پاس، پاکستانی گورنمنٹ کے حوالے کرے گی۔ انٹرپول کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ فرانس کے شہر پیرس میں موجود ہے۔ اس کے 7 سب آفیسز ہیں، اور اس کے علاوہ ہر ملک کا اپنا ایک NCB ہے، جسے نیشنل سینٹرل بیورو کہا جاتا ہے۔ یہ انٹرپول کا ہی ایک ادارہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ اسلام آباد میں موجود ہے اور FIA کے انڈر کام کرتا ہے۔ ہر ملک میں NCB موجود ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پولیس نہیں ہوتی، کوئی پراپر یونیفارم نہیں ہوتی، بلکہ ان کا بنیادی مقصد معلومات ایک دوسرے تک پہنچانا ہے، تاکہ جتنے بھی ممالک ہیں، انٹرپول کے بیسیکلی 192 ممبرز ہیں، یعنی کہ 192 ممالک جو ہیں انٹرپول کے وہ ممبرز ہیں۔ UN کے بعد سب سے زیادہ جو ممالک کسی ڈپارٹمنٹ، کسی انسٹیٹیوٹ، کسی آرگنائزیشن کے اگر ممبر ہیں تو وہ انٹرپول کے ہیں۔ چند ممالک ہیں جو اس کے ممبر نہیں ہے، فار ایگزامپل شمالی کوریا بھی اس کا ممبر نہیں ہے ابھی تک، اور آئس لینڈ بھی اس کا ممبر نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں انٹرپول کو بنانے کی، تو 1934 میں انٹرپول کو بنایا گیا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جرائم کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے۔ کسی بھی قسم کا جرائم، بے شک وہ قتل ہو یا کاپی رائٹ کے حوالے سے ہوں یا IT کے حوالے سے ہوں یا فیک جو ہے فوج میڈیکل کے بارے میں ہوں، کسی بھی طرح کا کوئی جرم ہے اس کو روکنے کے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کسی شخص نے جرم کیا، اب وہ جا کے کسی دوسرے ملک میں پناہ لے رہا ہے، تو پاکستان گورنمنٹ یا پاکستانی پولیس اس کو وہاں سے گرفتار نہیں کر سکتی۔ تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جو متعلقہ DPO ہوتا ہے اس کو اپلیکیشن لکھی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے کام کرنے کا پروسیجر یہی ہے کہ متعلقہ DPO کو اپلیکیشن لکھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی FIR کی جو انگلش کاپی ہے وہ اسے دی جاتی ہے، اور 161 کے بیانات جو نارملی گواہان کے پولیس کے پاس ریکارڈ ہوتے ہیں، 161 کے بیانات کی بھی ساتھ کاپی، اور کورٹ کا جو آرڈر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں DPO کو دی جاتی ہیں۔ DPO ان ساری چیزوں کو فارورڈ کرتا ہے پھر ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس، ہوم ڈپارٹمنٹ پھر آگے فارورڈ کرتا ہے منسٹر آف انٹیریئر کے پاس، اور پھر فائنلی یہ فائل پہنچ جاتی ہے DG FIA کے پاس۔ DG FIA جو ہے وہ بیسیکلی ہیڈ ہے NCB کا، یعنی کہ نیشنل سینٹرل بیورو کا۔ وہ پھر متعلقہ جو ہے ممبر، یعنی کہ جس ملک کے پاس وہ فائل بھجوانا، جس ملک میں موجود ہے مجرم، اس کو وہاں سے بلوانا ہو تو اس ملک کے پاس وہ فائل بھیج دی جاتی ہے۔ اب جو مین اس کا ہیڈ آفس ہے جو کہ پیرس میں موجود ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے ملکوں کو آپس میں کنیکٹ کر کے رکھتا ہے، ایک دوسرے کی معلومات آپس میں شیئرنگ کرنا، کوئی بھی ایشو ہے اس کے اوپر بات کرنا، کرمنل ریکارڈ کے حوالے سے بات کرنا، جو جو نیو کرائمز ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کرنا، یعنی کہ یہ ساری جو انفارمیشن ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ سارے حالات کو جو ہے وہ کور کیا جا سکے۔ اس کے بعد انٹرپول کے انڈر جو ہے نا 6 طرح کے نوٹسز ہیں جو ایشو کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ان نوٹس کے اندر اگر کوئی کرمینل ہے اس کی ID، یعنی کہ اس کا نام، فادر نیم، اس کا CNIC نمبر، اس کا اگر کوئی فنگر پرنٹ موجود ہے تو اس کے بارے میں، اور اس کے بعد اس کی کرمینل ہسٹری، اس کا کرمینل ریکارڈ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے
کون کون سے کرمنل ایکٹیویٹیز میں وہ بندہ انوالو رہا ہے اس کے بارے میں وہ بتایا جاتا ہے. اور ان نوٹسز کی جو نوعیت ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جو ریڈ نوٹس ہے، ریڈ نوٹس کے اندر جو ہے نا وہ یہ انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ کسی مطلوبہ شخص کو گرفتار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی لوکیشن وغیرہ کے بارے میں بتانا ہے اور اس کو پکڑ کے متعلقہ جو کنٹری ہے اس کے حوالے کیا جائے. مثال کے طور پہ پاکستان نے اگر ریڈ نوٹس ایشو کیا ہے تو وہ یہ چاہ رہے ہیں، پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی جو این سی بی ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جس ملک کو ہم نے ریڈ نوٹس ایشو کیا ہے وہ ہمیں مطلوبہ شخص کو لوکیٹ کر کے اس کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کرے. اس کے بعد ہے پھر بلو نوٹس. بلو نوٹس جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو مجرم ہے، جرائم پیشہ جو افراد ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی ایکسٹرا انفارمیشن چاہیے، اس کی لوکیشن وغیرہ کا پتہ کرنا ہو کہ یہ بندہ کہاں پہ موجود ہے، یہ ہے کون، اس کی آئی ڈی وغیرہ، اس کا ٹوٹل بایو ڈیٹا وغیرہ اگر معلوم کرنا ہو. اس کے بعد ہے گرین نوٹس. گرین نوٹس جو ہے کسی بھی جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے بارے میں معلومات وغیرہ، یعنی کہ اس کا کرمنل ریکارڈ اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اور مزید اس کے بارے میں، اس کی کرمنل ہسٹری کے بارے میں کوئی انفارمیشن لینی ہے اس کے بارے میں بھی پوچھنے کے لیے گرین نوٹس ایشو کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے پھر یلو نوٹس. یلو نوٹس جو ہے وہ بیسیکلی مسنگ پرسنز کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ کسی شخص کی کوئی شناخت کرنی ہے، کسی شخص کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ وہ کہاں پہ موجود ہے، تو یہ نوٹس جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے بلیک نوٹس. بلیک نوٹس جو ہے اسے بیسیکلی ان آئیڈینٹیفائڈ باڈیز کے لیے بھی ایشو کیا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی شخص، ٹھیک ہے، وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، اس کی شناخت کرنی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی نامعلوم ادارہ ہے اس کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے تو اس کے لیے بلیک نوٹس ایشو کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے پھر اورنج نوٹس. اورنج نوٹس جو ہے وہ نا بیسیکلی ایک ایڈوانس میں ایک انفارمیشن ہوتی ہے، یعنی کہ اطلاع دی جاتی ہے کہ بھئی فلاں ادارے کو، فلاں ڈپارٹمنٹ کو یہ خطرات لاحق ہیں، یعنی کہ وہاں پہ کوئی حملہ ہونے والا ہے یا کوئی کرمنل شخص وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے اس کے بارے میں، یعنی کہ ان ایڈوانس کوئی انفارمیشن دینے کے لیے جو ہے نا یہ نوٹس ایشو کیا جاتا ہے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.